ایک عظیم اور طاقتور قوم۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ قوم عاد، پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ کر دیا۔ یہ نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہوئے، جہاں ان کی نسل میں اضافہ ہوا اور جزیرہ العرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولاد کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولاد کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گیا اور یہاں اس کی اولاد میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے ہاتھوں سے اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محلات بنائے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیا۔ اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کو اگر اس دور کے سپر پاور بھی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود یہ لوگ اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کے مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بن گئی۔ ان کے 3 مقصود بت تھے جن کا نام سمد، حبا اور سمید تھا، جن کے وہ پوجا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے ساتھ بہت جلد ہی یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی اور زنا جیسے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے کہ ہر حد کو پار کر دیا تھا۔ لہٰذا اللہ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا انہیں مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبیلے جن کا نام کلمان اور یان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخر کار عبید بن خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ وہ تکبر میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ہے تو آئے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں خشک ہو گئیں اور ہر طرف قحط پڑ گیا۔ کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مرے ہوئے جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر ایک بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے عذاب کی شروعات ہو گئی۔
اور طوفان برپا ہو گیا۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون ہلنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑ کر رہ گئے۔ ساتھ ساتھ ہاتھ کے قد آور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بغلوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی تھی۔ اللہ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحے سے عاد اور ان کے علاقے کا نام ہی مٹ گیا اور لوگ انہیں صرف ایک افسانہ یا عربی کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلے اور ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے اب اسے ربیع الخالی کہتے ہیں۔ سال 1930 میں ایک برطانوی سیاح برٹرم تھامس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اس علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا۔ تھامس نے مقامی بدوؤں کے ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا۔ تھامس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران اس نے ایک کھنڈر عمارت دیکھی اور بدوؤں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جسے اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اگلے 35 سالوں تک ان علاقوں میں تحقیق جاری رہی۔ اس تحقیقاتی ٹیم کے ایک شخص کو یہ یقین تھا کہ یہاں کوئی گمشدہ شہر ضرور چھپا ہوا ہے۔ اس شخص نے 2000 سال پرانے یونانیوں کے بنائے ہوئے نقشے ڈھونڈے۔ اسے بطلیموس کا بنایا ایک نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ سرکاری عہدیداروں سے بہت منت سماجت کرنے کے بعد آخرکار اس شخص کو سیٹلائٹ کی تصویر مل گئی جس میں حضرموت کے اس علاقے کے نیچے دیے 2000 سال پرانے پلس ٹاورز، راستے اور ستونوں کے آثار ملے، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہاں کوئی قدیم سویلائزیشن ضرور آباد تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی ہوا تھی جس نے اتنے قد آور اور دیو لوگوں کو تنکے کی طرح اڑا کر رکھ دیا؟ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے اپنے عذاب کا مزہ ضرور چکھاتا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے نام و نشان کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں انبیاء کے رستے پر چلائے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔